بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ذکر علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل قدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ذکر علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جنہیں العمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذکر علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنان دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ ذکر علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت ذکر علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی اور وہ نیک، عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورہ العمران میں ارشاد ہوا، تو پروردگار نے اس کو پسندگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور ذکریہ کو ان کے متکلف بنایا۔ ذکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اسے مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے کی کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھیں اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ ذکر علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے، ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث ہے، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنا۔ ذکر علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ داروں میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرات کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ ذکر علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ ذکر علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ ذکر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت یعنی بنی اسرائیل نے حضرت ذکر علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا،
اتنے میں لوگ کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام اطاعت، فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔